बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की तफसील लेकर हाज़िर हुए हैं। लाहौर में यूनिवर्सिटी की 21 साला तालबा के अक़दाम ख़ुदकुशी की तफ्तीश के दौरान बड़े अफसोसनाक इंकशाफ़ात सामने आए हैं। तालबा की हालत कुछ संभली है, ताहम अभी तक तशवीशनाक है और अगले 48 घंटे के बाद सूरत हाल में बेहतरी के इम्कानात हैं, ऐसा कहना है डॉक्टर्स का। क्रिटिकल कंडीशन है इस वक्त बच्ची की। आप भी बच्ची की ज़िंदगी और सेहत याबी के लिए ज़रूर दुआ करें, हम भी दुआ गो हैं। नाज़रीन, यही वो यूनिवर्सिटी है जो 5 दिन पहले एक और जो स्टूडेंट है उसके हवाले उसकी ख़ुदकुशी के हवाले से मशहूर हुई और 5 साल पहले भी इसी तरह अखबारात की ज़ीनत बनी थी वहाँ की ख़बर। दोनों बार दो मुख्तलिफ़ हवालों से जो अजीबोगरीब वाक़यात, लर्ज़ा देने वाला वाक़या पेश आया। आज की वीडियो में हम तालबा की ख़ुदकुशी की कोशिश से पहले क्या हुआ और इस वक्त तक तफ्तीशकारों ने क्या बताया है, ये सारी तफसील भी शेयर करेंगे। और वो दो पुराने वाक़यात हैं, जो 5 दिन पहले वाला और 5 साल पहले वाला, वो भी आपके गोश गुजार करेंगे। और इसके साथ साथ वालिदैन और स्टूडेंट्स के इस हवाले से तासुरात भी क्या हैं, ये भी आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे। तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले नाजरीन को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, हमेशा एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ लेकर आता है। इसलिए जिन दोस्तों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन कराम, यूनिवर्सिटी की दूसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान लेने की कोशिश करने वाली तालिबा का नाम फ़ातिमा है। कितना प्यारा नाम है। अल्लाह ताला बच्ची की ज़िंदगी की हिफाजत फरमाए। और इस इंतहाई अक़दाम से पहले उसने किसी के साथ एक लंबी कॉल पर बात की, फ़ोन पर, मोबाइल फ़ोन पर, और पहले इस कॉल को डिलीट किया और फिर नीचे कूदकर अपनी जान लेने की कोशिश की। ज़मीन पर गिरने के दौरान नाज़रीन इसकी गर्दन, रीढ़ की हड्डी, टांगों और फेफड़ों पर शदीद ज़ख्म आए हैं और वो बेहोश हो गई। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इसे ज़िंदगी और मौत की कशमकश के दौरान हस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में बच्ची को हंगामी तिब्बी इमदाद दी और इसका पूरी तवज्जो से इलाज किया। डॉक्टर्स का कहना है कि इस लर्ज़ा खेज़ वाक़े के फ़ौरी बाद बच्ची की जो नाजुक हालत थी, इसमें ख़ासी बेहतरी अब आ गई है और उन्हें कवी उम्मीद है कि 21 साला फ़ातिमा अगले 48 घंटों के अंदर होश में आ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वो खौफनाक हक़ाइक़ सामने आएंगे कि जिनकी वजह से इसने अपनी ज़िंदगी लेने का इंतहाई खौफनाक फ़ैसला किया। तालबा की रीढ़ की हड्डी और फेफड़ों पर आने वाले ज़ख्म ज़्यादा जानलेवा और ख़तरनाक किस्म के हैं, जिसकी वजह से वो फौरी तौर पर कोई बयान रिकॉर्ड नहीं करवा सकती। इस वाक़े के हवाले से पुलिस के तफ्तीशकारों ने अहले खाना से और स्टूडेंट्स से जो मालूमात हासिल की हैं, उनके मुताबिक फ़ातिमा बहन भाइयों में सबसे छोटी है और इसके 2 भाई और 2 बहनें हैं। बच्ची का पुराना मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया था, जिस पर भाइयों ने सिर्फ़ 1 रोज़ पहले ही उसे फ़ोन लेकर दिया। उन्हें क्या इल्म था कि इसी फ़ोन पर वो कातिल कॉल आएगी, जिसके बाद ये अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाएगी या ज़िंदगी की बाजी हारने के लिए ख़ुदकुशी की कोशिश करेगी। नाज़रीन, इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक बच्ची को इसकी वालदा 7:58 पर यूनिवर्सिटी छोड़ कर गई। इस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और बड़ी एलीट क्लास की ये यूनिवर्सिटी है। ताहम बच्ची जब उसकी वालदा छोड़ कर गई तो वो अपने क्लास रूम में नहीं गई और दूसरी मंजिल से नीचे कूदने से पहले उसने
21 منٹ کی ایک لمبی کال پر کسی سے بات کی، اور یونیورسٹی، کچھ لوگ کہتے ہیں 27 منٹ کی کال ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 21 منٹ کی کال ہے، اور پھر یونیورسٹی کی دوسری منزل سے کود کر اپنی جان لینے کی کوشش کی، اور نیچے کودنے سے پہلے اپنی آخری کال ڈیلیٹ کر دی، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا۔ وہ 7:58 پر یونیورسٹی پہنچی اور 8:30 پر خودکشی کے لیے دوسری منزل سے اس نے چھلانگ لگائی۔ ناظرین، پولیس کے مطابق یونیورسٹی میں ہونے والے ٹیسٹ میں فاطمہ نے 35 میں سے 18 نمبر حاصل کیے تھے، اور وہ اتنے کم نمبر آنے پر غیر مطمئن اور پریشان تھی، اور اس حوالے سے اپنے والد اور بھائیوں سے اس نے شکایت بھی کی تھی۔ اس یونیورسٹی کی اسی کلاس کے ایک طالب علم اویس نے بھی 5 روز قبل یونیورسٹی کی 4تھی منزل سے کود کر خودکشی کر لی تھی، لیکن اس کے معاملے کو بھی یونیورسٹی انتظامیہ نے پراسرار انداز میں نمٹا دیا تھا، اور کوئی خبر باہر میڈیا پر نہیں آنے دی تھی۔ تو ناظرین، یہ کیسا افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک ہی یونیورسٹی میں ایک ہفتے کے اندر 2 خودکشیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا ہے، اور کلاسز جو ہیں وہ آن لائن کر دی گئی ہیں۔ اویس کی خودکشی کی وجہ جاننے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی گئی، وہ چونکہ خود تو جاں بحق ہو گیا تھا، اس لیے یہ سارا معاملہ دب گیا۔ اویس کی یاد میں اس کے کلاس فیلوز نے کارڈز اور پھول اس کی تصویر پر لگا کر سوگ منایا تھا۔ 5 سال پہلے اسی یونیورسٹی میں ایک طالب علم نے فلمی سین کے انداز میں اپنی ایک کلاس فیلو طالبہ کو سب کے سامنے پھول پیش کر کے پروپوز کیا تھا، اور طلبہ و طالبات کی ایک بڑی تعداد کی موجودگی میں دونوں نے پرجوش انداز میں ایک گلے مل کر انگلش اور ہندوستانی فلموں کے انداز میں اظہار محبت کیا تھا، جس کی تصاویر اور ویڈیوز انسٹاگرام اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں تو اس پر پورے ملک میں شور مچ گیا تھا، اور یونیورسٹی انتظامیہ نے لڑکے اور لڑکی دونوں کو ڈسپلن کی خلاف ورزی کے الزام میں یونیورسٹی سے خارج کر دیا تھا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ یونیورسٹی ایک طاقتور ارب پتی سیاسی گھرانے کی ملکیت ہے، اس لیے اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہو سکتی، اور اس میں مکمل طور پر الٹرا ماڈرن مغربی ماحول میں تعلیم دی جاتی ہے، اور اس کا فائدہ پھر جو بہت سے منفی ذہن رکھنے والے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس ہیں وہ معصوم اور سادہ لوح طلبہ و طالبات کو بلیک میل کر کے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس ماحول کا کبھی نمبر کم دے کر اور کبھی فیل کرنے کی دھمکی دے کر بلیک میل کیا جاتا ہے، اور اس طرح چکر دے کر فرینک ماحول کی تصویریں اور ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں، اور پھر ان ویڈیو اور تصویروں کو وائرل کرنے کی دھمکی دے کر بلیک میل کرنے کا سلسلہ بھی زوروں پر رہتا ہے۔ یہ خبریں بھی ناظرین عام ہیں کہ ڈرگ مافیاز نے یونیورسٹیز اور کالجز میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور امیر کبیر گھرانوں کے جو بگڑے نوجوان اور ان کے ہم نوالہ و ہم پیالہ ٹیچرز ہیں وہ طلبہ و طالبات کو باقاعدہ نشے کا عادی بنا کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس جال میں پھنسانے کے لیے ابتدا میں محبت کے جال میں پھنسانے کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے، اور جب کوئی سادہ لوح لڑکا یا لڑکی اس ریکٹ کے جال میں پھنس جاتا ہے اور اس کی تصویریں اور ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں تو پھر اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹی محبت کا ڈرامہ رچانے والے کے اشاروں پر ناچے اور اس کے ساتھ شیشے، آئس اور شراب کی پارٹیوں میں جائے، اور پھر جس کسی کے ساتھ وقت گزارنے کا انہیں حکم ملے وہ اس کی کمپنی میں وقت بھی گزاریں۔ معصوم طلبہ و طالبات کچھ عرصہ تو اپنے آپ پر جبر کر کے یہ ذہنی اذیت برداشت کرتے ہیں۔ جو سمجھدار اور حوصلے والے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو اپنی اس نادانی کی پوری کہانی سنا کر اس چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو زیادہ حساس ہوتے ہیں انہیں یہ صورتحال اندر ہی
کے اندر گھن کی طرح چاٹنے لگتی ہے، ان کی پڑھائی بھی متاثر ہونے لگ جاتی ہے، نمبر کم آتے ہیں یا مختلف سبجیکٹس میں فیل ہو جاتے ہیں، یوں ذہنی دباؤ ڈبل ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں اور پھر یونیورسٹی بلڈنگ سے کود جانے کی صورت میں اقدام خودکشی کے المناک واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اور بہت سے طلبہ و طالبات پھر اچانک اپنی پڑھائی چھوڑ کر واپس اپنے گھروں میں گوشہ گمنامی میں چلے جاتے ہیں اور مستقل منفی اثرات کے تحت پوری زندگی اذیت میں گزارتے ہیں، اور جو شاندار کیریئر کا خواب لے کر انہوں نے اپنا مقصد حیات بنایا ہوتا ہے یونیورسٹی ایجوکیشن کو، اس سے محرومی کا زخم اپنے دل و دماغ میں لیے ایک پشیمان زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے حکومت اور یونیورسٹی انتظامیہ کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اساتذہ اور طلبہ کو ایسے بلیک میل کرنے والے ریکٹس سے بچائیں اور سختی رکھیں ڈسپلن کے حوالے سے بھی، اور انٹیلیجنس بھی ایک اپنے یونیورسٹی میں ایک انٹیلیجنس سسٹم بھی قائم کریں، تاکہ جو ہی انہیں اطلاع ملے کہ کچھ بگڑے امیر زادے یا کچھ جو منفی ذہن رکھنے والے ٹیچرز ہیں انہوں نے کوئی اس طرح کی پارٹیاں ارینج کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے جہاں طالب علموں کو پھنسایا جاتا ہے لے جا کر، تو ان کو فوری طور پر یونیورسٹی سے خارج کیا جائے، تاکہ جو ذہین طلبہ و طالبات کی زندگیاں اس طرح سے برباد نہ ہوں۔ فاطمہ کے لیے ہم ایک بار پھر دعا گو ہیں ناظرین، جو ہی ان کی صحت کے حوالے سے کوئی اچھی خبر آئے گی اور وہ بتائیں گی کہ ان کے ساتھ کیا افسوسناک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی لینے کی کوشش کی، اس کی ویڈیو ہم جلد دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔